بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راد نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، چونکہ خطے میں پاکستان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے امریکہ کی شراکت داری اس کے ساتھ دنیا کی سلامتی کے لیے لازمی اور ضروری امر ہے۔ بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ یہ پیغام جو ہے وہ امریکہ نے اس وقت کیوں بھیجا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکی صدر برسر اقتدار آئے تھے تو ان کو اس وقت کے وزیر اعظم نے مبارکباد کا پیغام بھیجا، لیکن جواب نظارد۔ بظاہر تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن عملاً ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی توہین ہے۔ اور اس وقت بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف اقتدار میں آئے تو ان کو فوری طور پر مبارکباد نہیں دی۔ امریکہ کی یہ سفارتی اخلاقیات اور سفارتی آداب ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیسی تکبر کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے ملک میں منتخب ہو کر آیا ہے اور اس نے وزیر اعظم کا اور اپنے ملک کے سربراہ کا، حکومت کی سربراہی کا عہدہ سنبھالا ہے، اس پر آپ رسمی مبارکباد دینے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ تکبر کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن جب آپ کی دم پر پاؤ پڑتا ہے تو آپ جو ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دراصل یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک دن پہلے 5 چینی انجینئر جو ہیں وہ ایک دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہوئے اور ان کے ساتھ ایک پاکستانی ڈرائیور بھی شہید ہوا۔ تو ان کے نتیجے میں، اس واقعے کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جائے گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہیں ان کے پیچھے بظاہر چند تنظیمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان تنظیموں کے جو سرپرست ہیں وہ بھارت ہے، اور بھارت کا سرپرست امریکہ ہے۔ اور امریکہ، اسرائیل، بھارت یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس خطے میں وہ اپنی بالادستی چاہتے ہیں۔ چین اپنے لیے اقتصادی راستہ چاہتا ہے، اور چین کا اقتصادی راستہ پاکستان کی سلامتی کا بھی راستہ ہے۔ اور پاکستان میں امریکی ایجنٹ بار بار یہ نعرے بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان پر چین کی بالادستی ہو جائے گی، چینی سب جگہ چھا جائیں گے۔ تو ابھی اس وقت امریکی ہمارے ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں، اور امریکیوں نے ہمارے مفادات کو اس طرح پامال کیا ہے کہ ہم بالکل بھیک مانگنے پر اتر گئے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی دولت، اپنی رقم خرچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا طبقہ اشرافیہ امریکی جال میں مسلسل پھنسا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستانی ترقی کرے۔ اسی لیے پاکستانی عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا رہا ہے۔ مہنگائی مسلسل جاری ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں خاص کر کے ایک سازش کے تحت، اس کے اندر تمام لوگ شریک ہیں، حکمرانوں سمیت تمام لوگ شریک ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں، تاکہ عوام کا جینا دوبھر کر دیا جائے۔ یہ بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اضافہ عوام کا گلا گھوٹنے کے مترادف ہے، لیکن کوئی سیاسی جماعت اس کے لیے مہم نہیں چلا رہی۔ ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ تو امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو، کس لیے کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا؟ کہ امریکی صدر نے یہ پیشکش کس وقت کی ہے؟ اس وقت جب ہمارے چینی انجینئرز کو قتل کیا گیا، ان لوگوں کے ذریعے جن کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے
भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक चीज है वो सीपैक है, और उसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की अब नामुमकिन है। मुश्किल के किसी भी वक्त में पाकिस्तान के साथ अमेरिका नहीं खड़ा हुआ। 1965 की जंग थी, पाकिस्तान सीटों का मेंबर था, सेंटो का मेंबर था, अमेरिकी इत्तेहाद का मेंबर था। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर असलहे के पुर्जे देना, तैयारों के पुर्जे देना बंद कर दिया था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। मशरक़ी पाकिस्तान का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने चीन के साथ अमेरिका को राब्ते की सहूलत फराहम की। हेनरी किसिंजर यहां से बीजिंग गया खुफिया तौर पर, वो राब्ता किया उसने, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान टूट रहा था और अमेरिका का बहरी बेड़ा समुद्र में खड़ा हुआ था। उसने कोई मदाखलत नहीं की, पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दिया। वो पाकिस्तान के साथ उस वक्त नहीं खड़ा रहा, पाकिस्तान टूट गया और अमेरिका भारत के साथ जाके खड़ा हो गया, जबकि वो भारत अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ खड़ा हुआ था, सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। लेकिन उस वक्त भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से दोस्ती की तो उसका नतीजा यह निकला कि न उसको दिफाई फायदा हुआ, न उसको इक्तिसादी फायदा हुआ, न उसको अखलाकियात का फायदा हुआ। पाकिस्तान के अंदर माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर जो हमारा मजहब है, जो हमारा दीन है, हम उस पर अमल करना चाहते हैं। हमारी अपनी अखलाकियात हैं, हमारी अपनी अखलाकी हदबंदियां हैं, हम उन पर अमल करना चाहते हैं। हम मादर पिदर आदाद माशरा नहीं है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, हम उनके कल्चर को अपनाएं। चीन ये कहता है कि आपका कल्चर आपके लिए, हमारा कल्चर हमारे लिए। उसे इससे कोई गरज नहीं है और इसी उसूल पर उसने अफगानिस्तान में काम किया है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपना कल्चर भी लाना चाहता है और पाकिस्तान को माशी तौर पर मदद भी नहीं करना चाहता। आईएमएफ क्या है? जो आईएमएफ की शरायत लगती हैं, ये कुछ है, ये तो अब तो अमेरिका का खेल है। अमेरिका के हाथ में है आईएमएफ की कुंजी, वही हमारे ऊपर सारे दबाव डाल रहा है। वही कह रहा है कि बिजली के बिलों में इजाफा करो, वही कह रहा है कि गैस के बिलों में इजाफा करो। क्या मुमकिन है ये दुनिया में कि कोई कौम इस तरह तरक्की कर सके, दुनिया की मार्केट का मुकाबला कर सके, कि महंगी बिजली और महंगी गैस के ऊपर कोई प्रोडक्शन तैयार करे, कोई प्रोडक्ट तैयार करे और उसके बाद जो है वो मार्केट में मुकाबला कर सके दुनिया की? नहीं मुमकिन। आप इक्तिसादी तौर पर आपको तबाह करने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि दूसरे हिंदुस्तान की घटिया चीजों की मंडी बना दिया जाए पाकिस्तान को। और अभी कहा गया और इसहाक डार के जरिए कहलवाया गया कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ तजारत करना चाहते। किस बात की तजारत? भारत के साथ जहां बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाए, जहां मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी जाए, जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करे, बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल वाकयात हो रहे हैं। भारत का हाथ साफ नजर आ रहा है। कश्मीर में भारत जो जुल्म कर रहा है उसका आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भारत को इजाजत है कि वहां जुल्म करता रहे। भारत को इजाजत है कि कश्मीर को अपना हिस्सा बना ले, नाजायज तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं, किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने नहीं किया, शहबाज शरीफ ने भी नहीं किया। किसी को एहसास नहीं है। उसके बावजूद आईएमएफ का वजीर खजाना हम पर मुसल्लत कर दिया गया, जो पाकिस्तानी नहीं, जिसको पाकिस्तानी शहरियत वजीर खजाना का ओहदा संभालने के बाद दी जाती है। ये कैसा मामला है? जिस शख्स ने पाकिस्तान की शहरियत को लात मार दी थी, उसको आप बुला के शहरियत भी देते और ओहदा भी देते।
اسے کیا ہوگی محبت پاکستان کے ساتھ؟ جو پاکستان کی شہریت ترک کر دے اسے پاکستان سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ امریکہ کے ساتھ دینے کا نتیجہ ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، مسلسل اپنے ایجنٹس بھیجتا رہتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا دہشت گردی کی جنگ میں۔ پرویز مشرف صاحب سرگباش ہو گئے، بلکہ نرگباش ہوئے۔ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور $100 ارب سالانہ کا اپنی جیب سے نقصان کیا۔ امریکہ کی جنگ لڑی اور اب تک ہم اس جنگ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امریکہ نے ہمیں نان نیٹو الائی کا، نان نیٹو اتحادی کا درجہ دیا، لیکن اسی دوران بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی، نیوکلیئر تعاون کی ڈیل کی، ایٹمی طاقت اس کو تسلیم کیا اور اس کے لیے کوشش کی کہ اقوام متحدہ میں اسے ویٹو کا حق حاصل ہو جائے، پاکستان کو اقتصادی طور پر پیچھے سے ڈالتے جائے۔ افغانستان میں امریکہ نے بھارت کے قدم جموائے اور ایران میں پاکستان کے خلاف سازش کروائی۔ پاکستان کے دشمن اب 3 طرف سے ہیں، ادھر بھارت، ادھر ایران اور افغانستان، اور سمندر کے راستے بھی دہشت گردی۔ صرف ایک چین کا راستہ کھلا ہوا ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس راستے کم ہے، تو ہم امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے رہیں؟ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو ماضی میں تجربہ ہے، تلخ تجربہ، وہ ہمیں اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے نا، کہ امریکہ ایک دن میں کیا سدھر جائے گا؟ امریکہ اس خطے میں بھارت کی بالادستی چاہتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے افغانستان کو جغرافیائی طور پر وسطی ایشیا کا، سینٹرل ایشیا کا حصہ ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کا حصہ قرار دے دیا۔ ایسی جغرافیائی اور سائنسی غلطی کی ہے امریکہ نے جو صدیوں تک معاف نہیں کی جائے گی، لیکن صرف اس لیے کہ بھارت کی بالادستی ہو جائے۔ اور سارک چونکہ ایک اتحاد ہے جنوبی ایشیائی ممالک کا، اس کے اندر افغانستان کو شامل کر کے افغانستان پر بھارت کی بالادستی ہو، کیونکہ سارک میں سب سے بڑا ملک بھارت ہے۔ یہ حقیقت سب پر واضح ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ مسلسل کھڑا رہا، اور یہ غلط کام تھا۔ پاکستان کی یہ پالیسی بالکل غلط تھی، پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ کو سپلائی لائن دی، نیٹو کو اسلحہ لے جانے کے لیے راستہ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈرون اڑتے، پاکستان سے ڈرون اڑتے اور پاکستان پر ہی حملہ کرتے، شمسی ایئر بیس سے اڑتے اور وزیرستان پہ حملہ کرتے۔ پاکستان پر مسلسل ڈرون حملے ہوتے رہے، پاکستان کے بچے مرتے رہے۔ سب سے پہلا ڈرون حملہ مدرسے کے بچوں پر وہ تھا، ڈماڈولا میں 80 بچے مارے گئے تھے، شہید ہوئے۔ امریکہ کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا نتیجہ تھا یہ۔ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنا دشمن آپ بنایا امریکہ کی جنگ کے لیے، امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ پاکستان نے جب ان کا ساتھ دیا تو ماضی کی بنسبت دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہا، مسلسل۔ بعد میں ان کا سرا ملا بھارت سے جا کے کلبھوشن یادو، اور آج تک صرف امریکی دباؤ کی وجہ سے کلبھوشن یادو کو پھانسی نہیں دی جا سکی، صرف امریکی دباؤ کی وجہ سے۔ اور وہاں پاکستانی ڈاکٹر کو، بے گناہ ڈاکٹر کو قید کیا گیا، بے گناہ کشمیریوں کو پھانسی دے دی گئی۔ عدالت یہ کہنے کے باوجود پھانسی دے رہی ہے کہ یہ بے گناہ ہے،
لیکن ہم چونکہ بھارت کے عوام ایسا چاہتے تو ہم کر رہے ہیں. کیا انصاف ہے. کشمیریوں کو پھانسی دیتے ہیں یہ بے گناہ کشمیریوں کو, ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے علاقے پر قبضہ کر کے انہی کو مار رہے ہیں. کسی اور کی بات نہیں, صرف امریکہ کی اپنی یونیورسٹی کی بات ہے, براؤن یونیورسٹی. پرانی رپورٹ ہے لیکن حوالہ دینا ضروری ہے. براؤن یونیورسٹی امریکہ کی رپورٹ کے مطابق 2001 سے آج تک اس جنگ میں, دہشت گردی کی اس جنگ میں 5,07,000 پاکستانی, افغانی اور عراقی شہید ہوئے ہیں. ان میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے اور جن میں 50,000 شہری تھے اور تقریباً 9,000 سیکورٹی اہلکار تھے. یہ ان کی رپورٹ ہے. ہماری رپورٹ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کی ہے کہ پاکستانی اہلکار جو ہیں وہ کہیں زیادہ تعداد میں شہید ہوئے ہیں. 90 ٹھیکیدار امریکی تھے. 17 سال کی عرصہ ہے یہ, اور اس کے اندر صرف 90 امریکی اہلکار مارے گئے, جبکہ لاکھوں لوگ, 5 لاکھ سے زیادہ لوگ عراقی, افغانی اور پاکستانی وہ شہید ہوئے. یہ پاکستان کو صلہ ملا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا. یہ تحفہ ہے. امریکہ افغانستان اور عراق کی تعمیر نو پر $170 ارب خرچ کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے $1 بھی نہیں ہے, جبکہ اس جنگ پر اس نے $5.6 خرب جھونکے تھے. اور یہ اس رقم کا سود جو ہے 2054 تک 8 خرب ڈالر ہو جائے گا. لیکن ان ملکوں کی بحالی کے لیے اس نے جو جتنی رقم خرچ کر رہا ہے وہ بہت معمولی ہے, لیکن پاکستان کے لیے تو $1 بھی نہیں خرچ کر رہا, یہ اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا ہے. یہ امریکی ٹیکس پیئر کی رقم ہے. یعنی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس جنگ میں ایک امریکی کے $23,386 خرچ ہوئے ہیں, جس میں وہ ایک بہترین گاڑی لے سکتا ہے, ایک مناسب درجے کا گھر لے سکتا ہے. اس کی رقم سے انہوں نے جنگ لڑی ہے, انسانوں کا خون بہایا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے خطے صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے خطے میں اہمیت ہے. پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب امریکہ کو صاف جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے رہیں تو اچھا ہے. یہ ہمارے فوجیوں کو لے کے جاتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, ان کی برین واشنگ کرتے ہیں اور ان کو مارشل لا لگانے پر اکساتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ان کی تربیت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اپنے فوجیوں کی تربیت اپنے حساب سے چاہیے. یہ سوچنا چاہیے سب کو کہ ان کی دوستی جو ہے ہمیں کیا فائدہ دے رہی ہے. دہشت گردی کی جنگ میں ہم پر سارا ملبہ ڈال دیا, ہم سے ڈو مور کرتے رہے. طاقتور آپ تھے, دنیا بھر کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی, آپ نے ہمیں نہ ٹیکنالوجی دی, نہ دولت دی, نہ ہمارے پاس نیٹو کا جو راستہ سپلائی کی جو خرچ ہو رہا تھا, جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا, ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے کچھ نہیں دیا. اور امریکہ نے سوویت یونین کے مجاہدین کے لیے ٹریننگ کیمپ قائم کیے تھے. اسلامی جذبہ جہاد کو اس میں جگایا گیا, لٹریچر لکھے گئے, بڑی تعداد میں ان کو تقسیم کیا گیا. ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوئی, بہت جوش ولولے کے ساتھ. پاکستان میں ایک انقلاب آ گیا, اسلامی نظام آ گیا. لیکن جیسے ہی سوویت یونین پاش ہوا,
تو وہ تمام مجاہدین ایک رات میں ان کے تمام ٹھکانے دہشت گردی کے ٹھکانے ہو گئے. وہ خود دہشت گرد قرار پائے اور پاکستان کو کہا گیا کہ اب پلٹ جاؤ, دہشت گردی کی جنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے تو جہاد کے سوئے ہوئے شیر کو جگایا گیا, اس کے لیے لٹریچر شائع کیا گیا. جب وہ شیر امریکہ کے اوپر دھاڑا گیا تو پاکستان سے کہا گیا کہ وہ یو ٹرن لے لے. پاکستان نے یو ٹرن لے لیا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو عمارت آپ نے تعمیر کی تھی اس کا ملبہ پھر آپ پر ہی گرنا تھا. آپ نے اپنی ہی عمارت کی بنیاد کھوکھلی کر دی. جب وہ گرا قصوروار اسی عمارت کو قرار دیا. جو عمارت تعمیر کی گئی اس کی جڑیں آپ کھودیں گے تو وہ آپ ہی پر گرے گی, قصوروار بھی آپ ہی ہیں. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بڑی قیمت ادا کی ہے. 50 لاکھ افغانوں کو 40 سال سے زیادہ یہاں رکھا گیا. اس کے نتیجے میں ہماری معیشت, اقتصادیات, سماجیات سب برباد ہوئی. اور جس طریقے سے ہم نے ان کو نکالا اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہوئی. یہ ہے امریکہ کا ساتھ دینے کا نتیجہ کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے بدنامی کے. پہلے ہم نے ان کی مہمانداری کی, پھر ہم نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا. خرچ ہم نے کیا, نقصان ہمارا ہوا. وہ ہمارا بازو بننے کے بجائے, وہ ہمارے سفیر بننے کے بجائے ہمارے دشمن ہو گئے. حکومت پاکستان ہوش کے ناخون لے اور امریکی ایجنڈے سے باہر نکل آئے, IMF کے ایجنڈے سے باہر نکل آئے, اور انکار کر دے امریکہ کو صاف صاف, اور کہہ دے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کا صدر خود کھڑا نہیں رہ سکتا, بار بار گر جاتا ہے. ہم اب ان گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر ایسا ہی ہے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کو $2 کھرب دیں تاکہ وہ اپنی تعمیریں نو کر سکے. دہشت گردی کی جنگ میں جو کچھ اس کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کر سکے. پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے, اور اب سوچ سمجھ کر پاکستان کی اپنی پالیسی بنائے. پاکستان کے لیے واقعی کوئی پروفیشنل وزیر خارجہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں سوچے, جو پاکستان کے مفاد کو سوچے. اور پاکستان کے لیے ایسا وزیر خزانہ ہونا چاہیے جو انسانی ترقی کی بات کرے, وہ خزانے کو بھرنے کی بات نہیں کرے, ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرے کہ پاکستان کے اندر انسانی ترقی کیسی ہے. یہ نہ ہو کہ پاکستان کی حکومت کا خزانہ تو بھر جائے لیکن عوام سڑکوں پہ بھیک مانگتے نظر آئیں, جیسا کہ آج کل سڑکوں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.